بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حیات الصحابہ میں صحابہ کرام کے واقعات کا ذکر چل رہا ہے۔ اس میں پچھلے ہفتے ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ سنا تھا۔ آج ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کی عمارت کے گر جانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سختیاں برداشت کرنے کے باب میں آگے آئے گی، تو وہ جو حدیث آگے آئے گی اب میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ حضرت قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ کو مسجد کوفہ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اسلام لانے کی وجہ سے باندھ رکھا تھا۔ بخاری شریف میں حضرت قیس کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر تم مجھے اس وقت دیکھتے جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے اور اپنی بہن کو باندھ رکھا تھا۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ انہیں بنو زہرہ کا ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا: اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا: میرا ارادہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں محمد علیہ السلام کو قتل کر دوں۔ اس نے کہا: اگر تم محمد کو قتل کر دو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر نے اس سے کہا: میرا خیال یہ ہے کہ تو بھی بے دین ہو چکا ہے، اور جس دین پر تو تھا اس کو تو چھوڑ چکا ہے۔ اس نے کہا: کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتاؤں؟ حضرت عمر نے کہا: وہ کیا ہے؟ اس نے کہا: تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں بے دین ہو چکے ہیں، یعنی اسلام لا چکے ہیں، اور جس دین پر تم ہو اس کو وہ دونوں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر غصے میں بھر گئے اور اپنی بہن کے گھر کو چل دیے۔ جب وہ بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے تو وہاں مہاجرین میں سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا کہ یہ پست آواز کیا تھی جو میں نے تمہارے پاس سے سنی؟ وہ لوگ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ ان دونوں نے کہا: ہم آپس میں بات کر رہے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا: شاید تم دونوں بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ تو ان کے بہنوئی نے ان سے کہا: اے عمر، یعنی حضرت عمر کے بہنوئی نے، اے عمر، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر اپنے بہنوئی پر جھپٹے اور ان کو بری طرح سے روندا۔ ان کی بہن ان کو اپنے خاوند سے ہٹانے کے لیے آئیں تو اپنی بہن کو حضرت عمر نے زور سے مارا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ ان کی بہن کو بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے غصے سے کہا: اے عمر، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر، یعنی وہی بات دہرائی۔ انہوں نے غصے سے کہا: اے عمر، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر، اور انہوں نے بلند آواز سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ جب حضرت عمر مایوس ہو گئے تو کہا: مجھے بھی وہ کتاب دو جو تمہارے پاس ہے تاکہ میں اسے پڑھوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتاب پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی پڑھے لکھے تھے۔ ان کی بہن نے کہا: تم ناپاک ہو اور اس کتاب کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو کر یا تو غسل کرو یا وضو۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر وضو کیا۔ پھر حضرت عمر نے اس کتاب کو لے کر سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچ گئے:
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री। तो हज़रत उमर ने कहा कि मुझे बताओ कि मोहम्मद कहाँ हैं। जब हज़रत खब्बाब ने हज़रत उमर की ये बात सुनी तो वो घर के अंदर से बाहर आए और कहा कि ए उमर, तुम्हें बशारत हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात की रात में ये दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन ख़त्ताब या उमर बिन हिशाम अबू जहल जिसको अबू जहल कहा जाता था कि मुसलमान होने के ज़रिए से इज़्ज़त अता फरमा। मुझे उम्मीद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हुई है। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में थे जो सफ़ा पहाड़ के दामन में था। हज़रत उमर यहाँ से चलकर उस घर यानी दारे अरक़म में पहुँचे। उस वक्त घर के दरवाज़े पर हज़रत हमज़ा और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुमा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा मौजूद थे। जब हज़रत हमज़ा ने देखा कि उनके साथी हज़रत उमर के आने से खौफ महसूस कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, हाँ, ये उमर है। अगर अल्लाह ने इसके साथ भलाई का इरादा किया है तो ये मुसलमान होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा कर लेंगे, और अगर अल्लाह का इसके अलावा किसी और बात का इरादा है तो इनको कत्ल करना हमारे लिए आसान बात है। यानी इन सहाबा कराम ने कत्ल का इरादा कर लिया था हज़रत उमर के। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर थे और आप पर वही नाजिल हो रही थी। चुनाचे वही नाजिल होने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास तशरीफ़ लाए और उनके गिरेबान और तलवार के परतल्ले को पकड़कर फरमाया, क्या तुम बाज़ आने वाले नहीं हो ए उमर? इसी का इंतज़ार कर रहे हो कि अल्लाह ताला तुम पर वही ज़िल्लत और सज़ा नाजिल कर दे जो उसने वलीद बिन मुगीरा पर नाजिल की है। ए अल्लाह, ये उमर बिन ख़त्ताब है। ए अल्लाह, उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए दीन को इज़्ज़त अता फरमा। हज़रत उमर ने कहा, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और वो मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, आप बाहर मस्जिद हराम को नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले चलें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सहाबा कराम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन।